کل کے سبق میں ہم نے قضیہ کی تعریف پڑھی تھی کہ قضیہ ایسا قول ہے جو صدق و کذب کا احتمال نہ رکھتا ہو۔ آج کے درس میں کچھ مزید تفصیل ہے کہ اس قضیہ میں اگر ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کے لیے ہو یا ایک چیز کی نفی دوسری چیز سے ہو تو اس قضیہ کو ہم قضیہ حملیہ کا نام دیں گے، خواہ وہ قضیہ موجبہ ہو یا قضیہ سالبہ ہو۔ اور قضیہ حملیہ کے پہلی جز کو موضوع اور دوسری جز کو محمول کہا جاتا ہے۔ موضوع اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کو متعین اور وضع کیا گیا ہے تاکہ اس پر حکم لگایا جا سکے، اور محمول اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ محمول کا معنی ہوتا ہے سوار کرنا، لادنا، تو چونکہ اس کو بھی موضوع کے اوپر سوار کیا جاتا ہے، موضوع پر حمل کیا جاتا ہے اس کا، تو اس کو محمول کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس موضوع اور محمول کے درمیان ایک رابطہ ہوتا ہے، وہ رابطہ در حقیقت نسبت حکمیہ ہے، لیکن نسبت حکمیہ چونکہ نظر نہیں آتی تو جو چیز اس نسبت حکمیہ پر دلالت کرے اس کو رابطہ کا نام دیا گیا۔ پھر یہ جو رابطہ ہے یہ دو قسم پر ہے، ایک رابطہ زمانیہ ہے، ایک رابطہ غیر زمانیہ۔ رابطہ زمانیہ وہ ہے جو زمانے پر دلالت کریں، مثلا کان زید قائم، زید کھڑا تھا، تو یہاں پر کان جو ہے ایک رابطہ ہے، اور ایک ہے رابطہ غیر زمانیہ، جیسے صرف یہ کہا جائے زید قائم، زید کھڑا ہے۔ اور مصنف نے نکتہ کے طور پر یہاں پر یہ کہا کہ یہ جو نسبت حکمیہ ہے یہ ادات کی حکم میں ہے، کیونکہ ادات کی تعریف ہم نے پڑھی تھی کہ ادات وہ ہے جو اپنے معنی میں مستقل نہ ہو، تو نسبت حکمیہ بھی موضوع اور محمول کے بغیر اپنا معنی خود نہیں دے سکتی، اس لیے یہ بھی ادات کی حکم میں ہے۔ اور یہ چونکہ ادات کی حکم میں ہے، اور اس کے لیے پھر جو رابطہ غیر زمانیہ عاریتاً لیا گیا وہ ہوا اور ہیا ہے۔ چونکہ عرب میں رابطہ غیر زمانیہ کے لیے کوئی لفظ موجود نہیں تھا، تو عرب نے اسماء میں سے ہوا اور ہیا کو بطور عاریت لیا اور رابطہ غیر زمانیہ کے طور پر استعمال کیا گیا۔ رابطہ غیر زمانیہ کے لیے ایک تو ہوا اور ہیا کا استعمال کیا جاتا ہے، اور مصنف شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جو افعال ناقصہ کی مشتقات ہیں جیسے کائن، موجود وغیرہ، یہ بھی افعال رابطہ غیر زمانیہ کے لیے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وَإِلَّا فَشَرْطِيَّةٌ اَيْ وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَشَرْطِيَّةٌ، اگر ایک چیز کا قضیہ میں ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کے لیے نہ ہو یا ایک چیز کی نفی دوسری چیز سے نہ ہو تو اس قضیہ کو ہم نام دیں گے قضیہ شرطیہ۔